صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو میرے آقا کریم نے کیا فرمایا؟ ام المومنین کہتی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی مرض کے اندر ادعی لی ابا بکر اباکی و اخاکی، اپنے باپ ابو بکر کو اور اپنے بھائی کو بلاؤ. یا رسول اللہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی اکتب کتابا. صحیح مسلم کی روایت ہے، امام حمیدی نے بھی اس اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے. میرے آقا نے فرمایا حتی اکتب کتابا، میں یہاں تک کہ میں دستاویز لکھ دوں، ایک تحریر لکھ دوں. کیوں لکھ دوں؟ فانی اخاف، میں خوف زدہ ہوں، مجھے ڈر ہے. یا رسول اللہ کس بات کا ڈر ہے؟ آپ کو کس بات کا خوف ہے؟ فرمایا ان یتمنی متمنن، کہ کوئی تمنا کرنے والا، آرزو کرنے والا تمنا کرے گا، اور ویقول، اور کہے گا قائل انا، میں حقدار ہوں. قائل، اس سے بڑھ کر کوئی لفظ واضح طور پر حدیث پاک میں کوئی دکھائے تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، بھاگنے والے نہیں ہیں، لیکن یہ بالکل واضح ہے. میرے آقا نے ابو بکر کا نام لیا، ان کے صدیق اکبر کے بیٹے کا نام لیا. ابن عساکر کی روایت میں یہ لفظ واضح ہے کہ آپ نے عبد الرحمن بن ابی بکر کا باقاعدہ نام لیا. انہوں نے بین السطور لکھا ہے، اخاکی کی جگہ نیچے لکھا ہے کہ اپنے بھائی کو بھی منگواؤ، بلاؤ، اس کے لیے بھی لکھ دوں، کوئی دستاویز اس کے لیے بھی لکھ دوں. یا رسول اللہ پھر لکھ کر دے دے. تو میرے آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا ولا یأبا وَيَأْبَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ. حضور نے فرمایا کہ اللہ اور مومن ابو بکر کے علاوہ انکار کر دیں گے. اللہ بھی اور مومن بھی اس بات کو تسلیم ہی نہیں کریں گے کہ اولیت اور افضلیت اور خلافت کی جو حقداری ہے، خلافت کا جو استحقاق ہے، وہ ابو بکر کے علاوہ کسی کے لیے نہ مومن مانیں گے نہ اللہ مانے گا. میں لکھ کر دینا چاہتا ہوں. تو لکھ کر دیے کیوں نہیں؟ کہا کہ میں محمد کو اس بات کا یقین ہے کہ ابو بکر کی خلافت پر مومن جم جائیں گے، ٹھہر جائیں گے، اس میں کوئی اختلاف نہیں پیدا ہوگا. اچھا، یہ حدیث پاک ہوگی واضح. اس میں مزید رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک اور روایت ہے، یہ بھی متفق علیہ، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے. حضرت جبیر بن مطعم اس حدیث کے راوی ہیں. نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک خاتون حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی تو اس خاتون نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی چیز کے متعلق گفتگو کی. سیاق کلام یہ بتاتا ہے، الفاظ سے یہ مسئلہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ آپ سے کوئی چیز مانگنے آئی ہوگی. تو بظاہر اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی چیز موجود نہیں ہوگی اسے دینے کے لیے. تو حضور نے فرمایا کہ تم بعد میں آنا، ابھی چلی جاؤ پھر بعد میں آنا. یہ لفظ حدیث پاک کے بتا رہے ہیں. معمولی سا غور و خوض کرنے والا مسلمان اس حدیث پاک کے اندر غور و خوض کرے تو یہ مسئلہ بالکل بآسانی سمجھ آ سکتا ہے. لفظ آپ سماعت کر لیں. آتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرأۃ، ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. فکلمتہ فی شیء، اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی چیز کے بارے میں گفتگو کی. فامرها ان ترجع الیہ، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا یہ کہ تو واپس آئے. اسے واپس آنے کو کہا. کیا کہا جی؟ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ کہ تو واپس آئے آپ کی طرف، یعنی تو پھر آنا، دوبارہ آنا. اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت ان جیت ولم اجد کا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں آپ کے پاس آؤں اور آپ کو نہ پاؤں، ارأیت، آپ کا کیا خیال ہے، آپ کی کیا رائے ہے کہ اگر میں آپ کے پاس آؤں اور آپ کو نہ پاؤں؟ راوی کا بیان یہ ہے، راوی یہ کہتا ہے کأنہا ترید الموت، اس خاتون نے اس جملے سے موت مراد لی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ظاہر دنیا میں آپ موجود نہ ہوئے تو میں کس کے پاس آؤں؟ توجہ سے سنیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن لم تجدینی، اگر تو مجھے نہ پائے، میرے پاس آئے اور مجھے نہ پائے تو فاتی ابا بکر، ابو بکر کے پاس آ جانا. دونوں حدیثوں سے میں نے یہ جواب دیا ہے کہ اگر کوئی
رافضی یا شیعہ یہ کہتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اولیت کے مستحق ہیں، یعنی خلافت بلا فصل استحقاق ہے علی کا، تو اس کا جواب دیا ہے 2 حدیثوں سے۔